پہنچایا کہ وہ دین پر حق نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے اس بات میں جواب دیا اے عمر یہی دین پر حق ہے، اور اسی دین حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث کروایا۔ تو عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ہم پر حق ہے، اگر ہم حق پر ہیں اور ہماری توحید پر حق ہے اور اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو بھی تب کیوں ہم چپ چپ کر عبادت کریں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اعلانیہ طور پر اللہ کی عبادت کریں۔ تمام صحابہ کو لے کر عمر جو خدمتگار طور پر کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور سب کو لوگ لے کر عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کا حضرت عمر کا اسلام میں داخل ہونا یہ اسلام کی شان و شوکت بھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی ابو جہل کو عمر کو دیکھتے اللہ کے نبی کی تمنا آپ کی خواہش تھی، آپ دل ہی دل میں اللہ سے درخواست کرتے اے اللہ ابو جہل یا عمر ان دونوں کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی نے رات کی تاریکی میں اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ کے دربار میں درخواست کی، اللہ سے دعا کی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو توفیق عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ جو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے ابو جہل ہے یا عمر ہے، ان دونوں میں جو سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے تو مجھے زیادہ پسند ہے ان دونوں کے ذریعے اسلام کو بلند کروا۔ اللہ نے عمر کے حق میں دعا کو قبول کر لیا اور حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے اللہ نے سرفراز کر دیا۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے آپ کی زندگی کے کئی واقعات اسلام کے مسلمانوں کے سخت مخالف، جس کسی کے بارے میں سن لیتے کہ مسلمان ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی پیدا کرتے، اس کو طرح طرح کے ستانے کی کوششیں کرتے۔ آپ کی بانی لبیکہ کے تعلق سے تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کو اتنا مارتے کہ مارتے تھک جاتے اور تھک لینے کے لیے بیٹھ جاتے۔ وہ معمول کہتی، وہ اللہ کی بندی کہتی اے عمر تو مجھے جتنا چاہے مار لے، میرے دل میں اسلام بدل چکا ہے، اسلام کی تاثیر میرے قلب میں جگہ کر چکی ہے، میرا گناہ میرے بار میں جسم پر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نبی کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے، میرے گناہوں سے میں اسلام چھوڑنے والا نہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیج جاتا ہے۔ اسی خیال میں حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسلام لانے کے جو واقعہ عمر کا کتابوں میں لکھا ہے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے ساتھ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو دار کی سزائے کی ہمیشہ کوششیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی عمر کوئی بڑی نہیں تھی، کتابوں میں تقریباً ان کی عمر 35 یا 29 سال کی گئی ہے۔ اتنی عمر میں مسلمانوں کے خلاف سخت دشمنی ان کے دل کے اندر تھی۔ تو جب بھی اللہ کے نبی نے دیکھ کے اللہ سے یہی درخواست کرتے اے اللہ اس کو یا ان کو ان دونوں کے ذریعے اسلام کو مدد دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی باتی کو مارتے تھک گئے، لوگوں کو سناتے تھک گئے، تو اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کیوں نہ ہو کہ جہاں سے اس اسلام کی ابتدا ہوئی ہے یہ شخص نے اس اسلام کی دعوت کو توحید کو بلند کیا ہے، اسی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اسی ارادے سے اپنی تلوار کو لٹکائے ہوئے راستے میں چل رہے ہیں۔ انہی کے قبیلے کے ایک شخص نعیم ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب حضرت عمر کو غصے میں بھڑکتے ہوئے راستے میں نئی تلوار لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو عمر سے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس شخص کے خاتمے کے لیے نکل رہا ہوں، اس شخص کو مدد کرنے کے لیے نعوذ باللہ جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے توحید پھیل رہی ہے، جس نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف ایک نیا دین شروع کر دیا ہے، اس کے خاتمے کے لیے نعوذ باللہ جا رہا ہوں۔ جیسے کہ حضرت عمر کی الفاظ سنتے تھے دعائیں رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے سب سے پہلے جا کر اپنے بہن اور بھائیوں کو ان کی خبر دو کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سن لیتے ان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی غصے کی حالت میں اپنے بہن
اور بہنوئی کے گھر میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ عمر، تو اندر سے ڈر ڈر جاتے ہیں اور انہیں جو قرآن سنا رہے تھے، جو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ بھی گھبرا کر کے کونے میں چھپ جاتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھول دیا جاتا ہے قرآن کے نسخوں کو انہوں نے مختلف جگہوں پر چھپا دیا۔ جیسے کہ عمر راوی نے بہن سے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے، کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ بہن اور بہنوں نے حضرت سے کہا ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے، باتوں کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے قرآن کو سن لیا۔ قرآن کو سننے کے بعد بہنوں کی طرف لپک گئے، ان کے گریبان کو پکڑ کر ان کو پسیجا، ان کو کھینچا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ تو بہنوں نے کہا اے عمر تم مجھے جتنا چاہے مار لو، اسلام کی حقانیت میرے دل میں اتر چکی ہے، اب میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان کو بچانے کے لیے جب بہن فاطمہ اس کے قریب آتی ہے تو حضرت عمر ایک زور سے تماچا مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے رخسار سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہن کے خون کو دیکھ کر ان کا دل درد ہو جاتا ہے، تو ایک طرف کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بہن سے کہتے ہیں اسی وقت ان کا دل جیسے ہی درد ہوا، وہی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو بدلنے کا، ان کے دل کو اسلام سے بھرنے کا فیصلہ کر دیا۔ عمر اپنی بہن کو قرآن کا دیکھ کر غم زدہ ہو جاتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بہن سے درخواست کرتے ہیں بہن بتا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو بہن حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ، میرے پاس لاؤ، مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن کہتی ہے اے عمر تم اس وقت اس حالت میں نہیں ہو، اس حالت میں نہیں ہو کہ تم قرآن کو چھو سکو۔ پہلے انہیں غسل کیا جاتا ہے، غسل کرایا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ جیسے ہی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو جیسے ہی آیتوں کی تلاوت ان کے دل پر مؤثر ہوتی ہے، ان کا دل نرم ہوتا جاتا ہے، نرم ہوتا جاتا ہے۔ وہ صحابی جو عمر کے آنے کے گھبراہٹ سے خوف سے ان کے دیوار میں چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکل کر عمر سے کہتے ہیں اے عمر اب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو دعا تمہارے حق میں اللہ کے نبی نے کل رات کی تھی، وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اے عمر اب تمہارا وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے قلب کو اسلام کے لیے بھر دیا۔ تو جیسے کہ عمر سن لیتے ہیں قرآن کی آیتیں ان کے دل میں اثر کر جاتی ہے، تو اب وہ صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی اس وقت مجھے کہاں ملے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام جو صفا کی پہاڑی پر ہے اس جگہ پر مقیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں لگی تلوار کے ساتھ اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں، لگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی کو اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عمر آپ کی طرف نبی تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی وقت وہاں پر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے صحابہ گھبراؤ نہیں، اگر آج عمر نے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار سے آج اس کا سر الگ کر دیا جائے۔ اسی ارادے کے ساتھ عمر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قریب ہوتے ہیں اور عمر سے پوچھتے ہیں اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ جیسے کہ یہ سننا تھا عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ابھی تو میرے دل میں اللہ کے کلام کی وحدانیت، اللہ کی آیتوں کا اثر ہو چکا ہے، میں آپ پر اور آپ کے اللہ کی عبادت کو اور آپ کے اللہ کو جاننے کے لیے آیا ہوں، آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ جیسے ہی کہنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اسلام میں قبول ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہر پورا اسلام میں قبول ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، سارے صحابہ خوشی میں اتنی زور سے نعرہ لگاتے ہیں کہ اس نعرے کی آواز مکے میں جو مشرکین جو کفار بیٹھے ہوئے تھے ان تک سنائی دیتی ہے اور خوشی میں صحابہ جھومنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور اللہ کا انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی عمر کو اللہ کی جانب سے سلام پیش ہوا۔ اللہ کے نبی نے
اللہ کی جانب سے عمر کو سلام پیش کیا، تو آپ کا اسلام میں آنا یہ اسلام کی شان و شوکت کو بلندی فوقیت عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو صحابہ نے مسکیا بنائی، اس وقت سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد صحابہ کو ہمت پیدا ہوئی، ان کے اندر طاقت آ گئی۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ اسلام کو جو فوقیت ملی ہے، جو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یہ غلبہ عمر یا ابو جہل کے حق سے یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی خوبیوں سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی ایسی بدل، عمر اپنی زبان کے واقعات بیان کرتے ہیں، جب میرا بچپن تھا تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے جنگل بھیج دیا کرتا۔ ایک موقع وہ تھا کہ میں بچپن کی حالت میں اونٹ چرانے تک نہیں جانتا تھا، جب میں تھک کر بیٹھ جاتا تو میرا باپ آ کر مجھے مار کر پھر دوبارہ اونٹوں کو چرانے کے لیے کھڑا کر دیتا۔ تو اس جنگل میں ایک مرتبہ عمر قیامت کے دور میں گزرتے ہیں تو اس جگہ پر اس میدان میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، اے عمر تو بچپن میں تیری حالت یہ تھی کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، تو اونٹ چلا چلا کے مجھے تھک جاتا تو تیرا باپ مجھے مار کر بھی اونٹ چلانے کے لیے لگا دیتا، لیکن آج اسلام نے دین نے مجھے وہ فوقیت عطا فرمائی کہ آج تیرے اوپر سوائے اللہ کے کوئی حق نہیں۔ اسلام نے مجھے یہ بلندی عطا فرمائی۔ اتنی بلندیوں کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب کے اعتبار سے نرم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، اے صدیق اکبر ہم آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے خلافت حضرت عمر کو سپرد کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عمر تو بڑے سخت مثال ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ذمہ داری کو کیسے سنبھالیں گے، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوگا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ دین اور یہ مذہب یہ خلافت کی ذمہ داری جب عمر پر ڈالی جائے گی تو عمر کی سختی اور ان کا جلال کم ہوگا۔ دین کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ شان و شوکت ہے کہ اسلام انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اسلام دلوں کو نرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عمر ایسے جلیل القدر صحابی رسول تھے، جب انہیں خلیفہ بنایا گیا، خلافت کے منصب پر جب انہیں سپرد کیا گیا تو ان کا دل بالکل نرم ہو گیا۔ ایسی ساری ان کی زندگی کے اندر آ گئی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے، ایسے ملک کا ایک گورنر ایک قاصد آپ کی دیدار کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وقت کے بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں اور سراہا ایک مٹی کی اینٹ رکھی ہوئی ہے، دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، لیٹے ہوئے ایک سر کے نیچے مٹی کا ایک ڈھیلا رکھا ہوا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی آپ کی خلافت آپ کے کارنامے یہ سننے کے بعد ایمان والوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اس طرح کی زندگی کو اپنی زندگیوں کو بنانا، اس طرح کی جرأت، اس طرح کی سادگی اپنی زندگیوں میں ڈالا ہے، یہ کب ہوگا جب اس طرح کا استقامت دین کے اوپر ہوگا، اس طرح کا ایمان ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو مسلمان کم ہو، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی بلندی یہ ہے کہ مسلمان اس ایمان پر مضبوط قائم رہے۔ یہ صحابہ کے واقعات، یہ سیرت جو صحابہ کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد، ان کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح کی زندگیوں کو اپنی زندگی بنائیں، اس طرح کے عام انسان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، کسی کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی کمی پیشی کا معاملہ نہ ہو۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند مقام عطا فرمایا، کسی منصب پر اسے فائز کیا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے پیچھے والوں کے ساتھ، جس کے اوپر اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرے، نرمی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا پیغام۔ دین کے پیغام کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام سے پہلے اسلام کے مسلمانوں کے جو سخت
خلاف ہے، سخت دشمن ہے، لیکن اسلام کی دولت اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اسلام نے ان کو اتنا نرم بنا دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رحم بھی کیا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ایک بڑا یہودی ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کو خنجر میں زہر لگا کر ان کو قتل کے ارادے سے چل پڑا۔ تو فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کی امامت کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ تو ان کے آنے سے پہلے امر اس کا لقب بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے سینے میں، آپ کے پیٹ میں اس خنجر سے وار کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسی زخم کا صدمہ تھا کہ 27 ذی میں آپ کو زخم کیا گیا اور محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو محرم کا مہینہ شہادت کا پیغام دیتا ہے کہ اسلام کے قاتل، اسلام کی اشاعت کے قاتل، اسلام کو حق تک پہنچانے کے قاتل، انہی لوگوں کی قربانیاں، انہوں لوگوں کی شہادتیں تھی کہ آج اللہ نے ہمیں مسجدوں میں آ کر بیٹھنے کی، اللہ کے دربار میں اپنے سجدوں، اپنی پیشانیوں کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کہ اس لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے وہ ہمارے لیے بڑے محسن ہیں، ان کے ہم ایسا بن رہے، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ یہی سیرت کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت اور ان کے کارناموں کو سن کر